بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ناظرین، شام اور فلسطین پہلے سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھے، لیکن پہلی جنگ عظیم میں ترکوں اور جرمنوں کی شکست کے بعد شام پر فرانسیسیوں نے اور فلسطین پر انگریزوں نے قبضہ کر لیا۔ سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں شام ایک بڑا ملک تھا جس میں فلسطین، اردن اور لبنان کے کچھ حصے بھی شامل تھے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد اسے تقسیم کر دیا گیا اور وہاں یورپ کے شرابی آ گئے۔ انہوں نے ان ملکوں کے شہروں کو بھی شراب خانوں سے آشنا کر دیا اور لوگوں کو شراب اور بے حیائی پر لگا دیا۔ ان حالات کو دیکھ کر علامت طنز کے طور پر کہتے ہیں: زندان فرانسیس کا میں خانہ سلامت، پر ہے میں گل رنگ سے ہر شیشہ حلب کا۔ فرانس کے شرابیوں کے شراب خانے سلامت رہیں، جن کے شام میں آنے سے شام کے شہر بھی شراب خانوں میں تبدیل ہو گئے۔ حلب کا وہ شہر جو پہلے شیشے بنانے میں مشہور تھا، اب شراب کے شیشوں یعنی صراحیوں اور پیالوں کو بنانے لگا ہے، اور شراب ان شرابیوں نے پورے ملک شام میں عام کر دی ہے۔ دوسرے شعر میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ہے خاک فلسطین پہ یہود کا اگر حق، ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا؟ اہل مغرب اس بات کو بہانہ بنا کر کہ کبھی فلسطین میں یہودی آباد تھے اور یہ یہودیوں کا ابتدائی گھر تھا جہاں سے وہ نکالے گئے ہیں، فلسطین کو اسرائیل کے نام پر یہودیوں کو دے دیا گیا۔ اقبال کے زمانے میں ابھی یہ تجویز ہو رہی تھی۔ اقبال کہتے ہیں کہ اس فارمولے کے تحت اسپین پر عربوں کا حق ہونا چاہیے، کیونکہ عرب بھی وہاں سے 800 سال سے حکمران تھے اور وہاں کے صدیوں سے باشندے تھے۔ ان کو وہاں سے نکال دیا گیا یا عیسائی بنا لیا گیا، اس لیے ملک اسپین عربوں کو دیا جانا